أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. صدق اللہ العظیم. سورۃ القصص آیت نمبر 65 اور 66 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی. فیقول، اور فرمائے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا. یہ آیت نمبر 65 ہے. اس میں ذرا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ٹپکتا ہے کہ اس دن کو فراموش مت کرو، اس دن کو مت بھول جاؤ کہ ایک دن ہوگا اور لازمی ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا ہر امت سے، امت کے ہر فرد سے پوچھے گا بتاؤ. فیقول ماذا اجبتم المرسلین، جو پیغام لے کر میرے پیغمبر تمہارے پاس آئے تھے، میرے رسول تمہارے پاس آئے تھے، ان کے اس پیغام کے جواب میں تم نے کیا کہا تھا؟ لبیک کہا تھا یا انکار کیا تھا؟ قولی اور فعلی دونوں اعتبار سے بتاؤ کیا کیا تھا تم نے. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، فرماتے ہیں عمیت میں اندھے ہو جائیں گے وہ، ان کی خبریں، ان کی باتیں اندھی ہو جائیں گی. جو لفظی معنی اس کے ہیں، لیکن اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں سوچے گی، کوئی جواب ہی نہیں بن پائے گا ان کے ہاں. کوئی جواب دیتے جس طرح دنیا میں مختلف قسم کے ہم بہانے کرتے ہیں، نہیں ایکچولی یہ تھا، ایکچولی وہ تھا، وہاں پرابلم تھی اس لیے عمل نہیں کر پائے، یہ مجبوری تھی، یہ رسم تھی، یہ وہ. یہاں کسی نہ کسی طرح ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی غلطیوں کو، اپنے بڑی بڑی ان قصوروں کو درست ثابت کرنے کی ہم یہاں کوشش کرتے ہیں، ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس گھڑی کا نقشہ کھینچتے ہمارے سامنے، اس سین کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، فرماتے ہیں فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، انہیں کوئی جواب ہی نہیں سوچے گا، کوئی بات ہی نہیں بنا پائیں گے. وہ کوئی بہانہ بناتے، کوئی کوشش کرتے، کہا بالکل کوئی بات، کوئی جواب نہیں سوچے گا انہیں. یومئذ، اس دن، فہم، اور وہ، لا یتساءلون، آپس میں بھی سوال نہیں کر پائیں گے. یعنی خود اگر جواب نہیں بن پاتا کسی سے پوچھتے ہی میں کیا بتاؤں، کیا کہوں، اتنی دہشت ہوگی، ایسا خوف ہوگا، ایسا ماحول ہوگا کہ کسی سے پوچھ بھی نہیں پائیں گے میں اس سوال کے جواب میں کیا کہوں. یہ جو مجھ سے کہا گیا، مجھ سے پوچھا گیا کہ رسول کے فرمان جو تھے، فرمودات جو تھے، اللہ کے فرمودات جو تھے، ان کا جواب تم نے کیا دیا، زبان سے کیا کہا، عمل سے کیا کہا. تو نہ خود انہیں جواب بن پائے گا اور نہ کسی سے پوچھ پائیں گے. فہم لا یتساءلون. البتہ اب دوسرے گروہ کے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہاں کچھ اپنی عقل سے کام لیا ہوگا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سمجھنے کے بعد تہیہ کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے نافرمان نہیں بنیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دکھائے ہوئے راستے پر چلیں گے کچھ بھی ہو. اب ان کا تذکرہ ہے فَأَمَّا مَنْ تَابَ، البتہ جن لوگوں نے توبہ کی، یعنی پہلے اگر غلطی ہوئی بھی تھی، اس وقت ہم اس مجلس میں ہیں، آج تک کتنی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اگر اس وقت بھی ہم صحیح توبہ کریں گے. توبہ کے معنی یہ ہے، صرف وہ الفاظ نہیں، توبہ توبہ نہیں، یا استغفر اللہ استغفر اللہ، زبانی توبہ نہیں، توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں، احساس ہو جانے کو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے،
لہذا اس غلطی پر نادم ہونے کے بعد پختہ ارادہ کرنا کہ اب آئندہ ہم اس قسم کی غلطی نہیں کریں گے. اگر پھر ہوگی کوئی بات نہیں، پھر توبہ کریں گے، لیکن اٹھیں گے جب تو اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ جس غلط راہ پہ ہم تھے اس سے ہم نے واپس آنا ہے. جس غلط سوچ، جس غلط فکر کے ہم حامل تھے، اب اس غلط فکر کو ہم طلاق دے دیں گے، طلاق مغلظہ دے دیں گے. اس غلط فکر کو، صحیح فکر کو اپنائیں گے. تو پختہ ارادہ کر کے جب اٹھیں گے، فرمایا ایسے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، ہاں البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وہ آمنا اور ایمان لے آئے، نئے سرے سے ایمان لائے. پہلے بھی اگر انہوں نے ایمان لایا ہوگا لیکن پھر بھی نئے سرے سے ایمان لے آئے. وہ آمنا، اور ایمان لانے کے بعد وہ عمل صالحا، اچھے اعمال کیے، بہترین کام کیے، نیک کام کیے. فعسا سین والا فعسا، تو امید ہے، ان یکون کہ ہو، من المفلحین، وہ کامیابی پانے والوں میں سے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ کامیابی پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جو عسا کی میننگ ہے امید کی، جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا تعلق ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جائے کہ امید ہے کہ اس کے ہاں کیا ہوگا، تو یہ اصل میں ایک خوشخبری ہوتی ہے، یہ بشارت ہوتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب لوگوں میں داخل کرے گا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ بس اتنا ہی آپ نے کرنا ہے. 3 کام، تاب و آمن و عمل صالحا، غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کو اختیار کرنا، نئے سرے سے ایمان لے آنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیا وعدہ کرنا، نیا اقرار کرنا، اور پھر عمل صالح، جو اللہ کے فرمودات ہیں، جو اللہ کے رسول کے فرمودات ہیں، ان پہ عمل کرنا ہی عمل صالح ہے. جو یہ 3 کام کرے گا تو امید ہے، یعنی وعدہ ہے ان کے ساتھ اللہ کا کہ ان کو کامیاب لوگوں میں ان کا شمار ہوگا، تو وہ کامیابی پائیں گے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. وَيَخْتَارُ، اور پسند کرتا ہے، یعنی چنتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی ایک اور سوال کا جواب کچھ لوگوں کے لیے جو کہتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جبریل امین سے دشمنی رکھتے ہیں کہ جبریل کو کیوں سلیکٹ کیا گیا کہ وہی پیغام لائے. کچھ لوگ کہتے تھے محمد ہی کو کیوں سلیکٹ کیا گیا کہ وہی نبی بنے یہاں پہ. ادھر تو باقی لوگ تھے، بڑے سنجیدہ تھے، پیسے والے تھے، اقتدار والے تھے. گویا چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے والوں کے لیے. فرشتوں میں سے بھی جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور انسانوں میں بھی جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. وہ اپنی مرضی سے جس قسم کی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. کس کے اندر کون سی صلاحیت ڈالنی ہے وہ ڈال دیتا ہے، کس کے اندر کس قسم کی صلاحیت ہے، کیا چیزیں ہیں، قابلیت کس کے اندر کتنی ہے، وہ جانتا ہے. جو چیز وہ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. یعنی اپنی ڈیوٹی کے لیے کوئی کام سے سپرد کرنا ہو، جنوں میں، انسانوں میں، فرشتوں میں، جس کو بھی وہ چاہتا ہے اسے اختیار ہے. ما کان لہم الخیارۃ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار. یہ جو باتیں بنانے والے ہیں، جو باتیں کرنے والے ہیں، انہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں. وہ کیوں بکواس کرتے ہیں؟ یہ ان کا کام ہی نہیں، یہ کام اللہ کا ہے. پیدا بھی وہی فرماتا ہے، سلیکشن بھی اسی کی ہے. ما کان لہم خیرہ، انہیں کوئی اختیار نہیں. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ. وتعالی، اور برتر ہے، بلند ہے. اما یشرکون، اس سے جو شریک ٹھہراتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں. یعنی جن چیزوں کو ان کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ تو اس سے بڑا بلند ہے، بہت بلند، بہت برتر. یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے؟ کسی جن کو، کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو. یعنی یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں. کسی کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، کسی کو
دستگیر کہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا کہ ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں۔ آج جو مختلف لوگوں کو بھی یہ طاقت دے بیٹھے ہیں کہ فلاں کے ہاں جاؤ اولاد وہاں سے ملے گی، فلاں کے ہاں جاؤ تمہارا بیڑا پار ہوگا، فلاں کے پاس جاؤ وہاں تمہاری یہ مراد پوری ہوگی، نہیں ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں شرک کرنا، شریک ٹھہرانا۔ کون ہے وہ؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق عطا فرمائی، بلند مرتبے پہ وہ پہنچ گئے، انہوں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق، اللہ ہی کی توفیق سے انہوں نے بلند مقام عطا کی۔ کوئی ولی ان میں سے ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی نبی ہے، بلند مقام انہیں عطا کیا۔ یا فرشتوں میں طاقت والے فرشتے پیدا فرمائے، بڑے بزرگ فرشتے پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا کہ اسی کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اس سے چھین کر کسی اور کو تفویض کیے جائے؟ کسی فرشتے کو، کسی انسان کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی نبی کو نہیں۔ فرمایا قطعا نہیں، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، یہ جو شریک ٹھہرائے انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، کہ اس کو بھی کوئی طاقت ہے، وہ بھی کچھ کر سکتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ بھی ہمیں دے سکتا ہے، وہ بھی ہم سے چھین سکتا ہے، وہ بھی ہمیں عزت دے سکتا ہے، وہ بھی ہمیں اولاد دے سکتا ہے، نہیں، اس سے بڑا بلند ہے اللہ تعالیٰ۔ وتعالی اما یشرکون وربک، اور تیرا رب یعلم جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، ان کے سینے میں جو چیز چھپی ہوئی ہے، جن باتوں کو وہ چھپاتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، کس قسم کی نیت ہے، کیا ارادے ہیں، وہ ان کو چھپاتے ہیں، تیرا رب اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ نہیں، یہاں کوئی کچھ بھی کہے، دل کی باتوں کو چھپا کر زبان سے کچھ اور کہے، لیکن ان کے دل میں کیا ہے اس چیز کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو ظاہر کرتے ہیں اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہے، کوئی نہیں معبود اس کے سوا۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ، اسی کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے، فی الاولا، اولا یعنی دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ وہ اللہ ہے، کوئی نہیں اس کے سوا معبود، اور اسی کی تعریف ہے دنیا میں، اسی کی تعریف ہے آخرت میں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے فرما روائی ہے، اسی کا حکم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا تمہیں۔ یہاں تینوں چیز ذہن میں رہے، تعریف بھی اسی کی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اسی کا حکم ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، پیارے نبی سے فرمایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے ان سے، أَرَأَيْتُمْ، بھلا ذرا غور تو کرو، ذرا دیکھو، دیکھنے سے مراد یہاں ہوتا ہے أَرَأَيْتُمْ جب آتا ہے عربی میں دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے اور عقل سے کام لینے کے لیے بھی، ذرا غور کرو اس بات پہ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، ذرا غور کرو اس بات پہ، ان جعل اللہ، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ، علیکم تم پر، اللیل رات، یعنی رات کو اگر طاری کر دے تم پر، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ ذرا سوچو، غور و فکر کرو اس بات پہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کو طاری کر دے قیامت تک، یعنی دن آئے ہی نہیں، تو ذرا سوچو، من الہ غیر اللہ، اللہ کے بغیر اور کون ایسا معبود ہے، یأتیکم، جو تمہیں لا کر دے، بضیاء، روشنی، کہاں سے لاؤ گے روشنی؟ کون ہے وہ معبود؟ اگر وہ چاہے تم سے یہ روشنی چھین سکتا ہے، اجالا چھین سکتا ہے، اور قیامت تک کے لیے رات کو طاری کر سکتا ہے، بتاؤ کون ہے وہ؟ یہاں تو سب دنگ رہ جاتے ہیں، کسی کے اختیار میں یہ بات ہے ہی نہیں، کوئی کتنا بزرگ فرشتہ ہو، کوئی کتنا بڑا ولی ہو، نبی ہو، کوئی کتنا طاقتور جن ہو، کوئی بھی اس معاملے میں نہیں کچھ بھی کر سکتا۔ کون ہے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ قل ارائیتم، اور کہہ دو ان سے، ارائیتم، کیا تم نے غور کیا اس بات پر، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، کہ اگر طاری کر دے، بنا دے دن کو ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت تک،
یعنی اس طرح رات کے طاری کرنے کی بات کی، اب دن کو طاری کرنے کی بات کی کہ اگر رات کو ہٹا دیا جائے اور بالکل قیامت تک تم پہ دن ہی ہو، آرام کے لیے کوئی گھڑی تمہیں نہ ملے، اندھیرا نہ ملے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون ہے وہ معبود، یاتیکم بلیل، جو تمہیں لا کر دے رات، تسکنون فی، جس میں تم آرام کر سکو، جس میں تم سکون حاصل کر سکو، کون تمہیں وہ سکون عطا کرنے والی رات تمہیں دے سکتا ہے؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں سوچتا نہیں، کیا تمہیں دیکھتا نہیں؟ دن کے ساتھ جب بات آتی ہے جہاں بھی قرآن پاک میں، وہاں افلا تبصرون آتا ہے، جہاں رات کی بات آتی ہے وہاں افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں، اور یہاں افلا تبصرون۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ اس کی رحمت ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے تمہارے لیے بنایا رات اور دن، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم آرام کر سکو اس میں، رات کا تذکرہ، رات میں آرام کر سکو، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل، روزی دن کے وقت، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، رات میں آرام کر سکو، دن میں روزی تلاش کر سکو، دوڑ دھوپ کرو، اور دوڑ دھوپ کرنے کے بعد جو تھکان تمہیں ہوگی اس کے بعد رات تمہیں میسر آئے گی ساری تھکان دور، جو صبح اٹھتے ہیں ہم نئی انرجی کے ساتھ، نئی طاقت کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، پھر دن کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیز کس نے عطا کی؟ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ۔ کیوں عطا کی؟ وہ بھی لاسٹ میں بتا دیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ صرف زبان سے نہیں، الحمدللہ ہم کہتے رہیں گے، 1000 بار بھی کہیں گے، یہ تو قولی شکر ہے، یہ بھی کرنا ہے، قولی شکر بھی ضروری ہے، اور عملی شکر بھی اتنا ہی ضروری ہے، ورنہ یہ کیا ہوگا؟ یہ نفاق ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا، یہ بددیانتی ہوگی، یہ دھوکہ ہوگا کہ زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کریں مگر عمل ہم شیطان کے احکامات کی کریں، پیروی ہم شیطان کے کاموں کی کریں، شیطان کے احکامات کی کریں، اور زبان سے کہیں الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، ہم زبانی شکر، قولی شکر بھی کرنے والے بنیں، اور عملی شکر کرنے والے بھی ہم بنیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔